بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دن میں اپنے شوہر کے ساتھ بازار گئی۔ اتنے دن سے بازار جانا چاہتی تھی، وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ آج اتوار تھا، شوہر بھی گھر پر تھے تو ناشتے کے بعد ہم لوگ بازار آ گئے۔ ابھی میں کچھ چیزیں دیکھ ہی رہی تھی کہ مجھے کسی نے پیچھے سے پکارا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو اچانک ایک فقیر میرے پاس آیا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ بھیک مانگتا اور دعائیں دینا شروع کرتا، میں نے پرس کھول کر اسے 100 کا نوٹ تھما دیا۔ پیسے دے کر میں جوں ہی پلٹنے لگی تو اچانک اس فقیر نے میرا دامن پکڑ لیا اور بولا، بی بی جی پیسے واپس لے لیں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت عجیب لگا۔ یہ پہلا فقیر ہوگا جو پیسے لوٹا رہا تھا۔ میں نے کہا، رکھ لو، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ اچانک میرا دامن پکڑ کر بولا، تم وہی ہو نا؟ یہ سن کر میں سن سی ہو گئی اور پھر میرے پاؤں پکڑ کر بولا، بی بی جی مجھے پیسے نہیں چاہیے، بس میرے چہرے پر تھپڑ مارے۔ یہ کہہ کے وہ خود کو دونوں ہاتھوں سے تھپڑ مارنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں ڈر کر فوراً شوہر کا ہاتھ کھینچ کر بولی، عرفان گھر چلیں۔ انہوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں آئی ہوں تو اپنی شاپنگ کر کے ہی گھر جاؤں، لیکن میں نہیں مانی۔ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ میں وہاں نہیں رک سکتی تھی، نہ ہی اب میں سکون کے ساتھ شاپنگ کر سکتی تھی۔ اس لیے انہیں لے کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور بغیر شاپنگ کیے گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن میں اسی پاگل فقیر کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ نوکرانی نے آ کر بتایا کہ باجی آپ سے باہر کوئی ملنا چاہتا ہے۔ مجھ سے؟ کون ہے؟ چلو میں دیکھتی ہوں۔ میں دوپٹہ اوڑھ کے جوں ہی باہر نکلی تو یہ دیکھ کر لرز گئی کہ وہی فقیر دروازے پر کھڑا تھا۔ میں نے اسی وقت گیٹ بند کیا اور میں فوراً اندر بھاگی۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، میں گھر پہ اکیلی تھی۔ یہ سوچ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے اندر آ کر سکون کا سانس لیا اور سوچنے لگی کہ یہ فقیر میرے گھر تک کیسے پہنچا اور یہ کیوں میرا پیچھا کر رہا ہے۔ بہت سوچا مگر کوئی سرا میرے ہاتھ نہ آیا۔ شام کو عرفان گھر آئے تو میں نے ان سے اس فقیر کا ذکر نہیں کیا۔ وہ تھکے ہوئے تھے اور خواہ مخواہ پریشان ہو جاتے، مگر اب وہ روز میرے گھر کے باہر چکر لگاتا رہتا اور کبھی دروازہ کھٹکھٹاتا اور کہتا، فقیر کی بات سن لو، مگر میں گیٹ نہیں کھولتی تھی۔ اس کی بات سننا تو دور کی بات تھی، میں بہت خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ میری راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ اچانک سے آنکھ کھل جاتی، خوف سے پھر سے سونے کی کوشش میں رات گزر جاتی۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے طبیعت خراب رہنے لگی تھی میری۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ میں سوچتی رہتی کہ یہ فقیر آخر کیا بات کرنا چاہتا ہے مجھ سے۔ میں تو اس کو جانتی تک نہیں۔ اس دن پہلی دفعہ بازار میں ہی دیکھا تھا اس کو۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر شوہر کو بتا دیا، عرفان آپ کو وہ فقیر یاد ہے نا؟ کون سا فقیر؟ عرفان چائے پیتے ہوئے بولے، وہی جو اس دن بازار میں ملا تھا، عجیب پاگل سا۔ میں نے بتایا، اچھا وہ پاگل جس کو دیکھ کر تم نے ڈر کے مارے شاپنگ ہی نہیں کی اور واپس گھر آ گئی تھی۔ انہوں نے یاد کرتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، اب بھی تم اس سے خوفزدہ ہو؟ کافی دن ہو گئے اس واقعے کو اب تو۔ وہ بولے، پھر میں نے انہیں بتایا کہ وہ فقیر روز ہمارے گھر کے چکر لگاتا ہے اور کئی بار کہا کہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ اچھا؟ وہ حیران ہوئے۔ اچھی بات ہے بھائی، اس فقیر کو بھلا تم سے کیا بات کرنی ہے؟ وہ بولے، یہی تو میں بھی سوچتی ہوں کہ اس کو مجھ سے کیا کام ہوگا آخر۔ پھر ایک دن میں نے ان کی موجودگی میں ہی اس فقیر کو اندر بلا لیا اور پھر جوں ہی وہ اندر داخل ہوا تو اچانک میری نظر فقیر کے کپڑوں میں چھپے ہوئے ہاتھ پر پڑی، جس میں وہ چیز بندھی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر میری روح تک کانپ گئی تھی۔ میں بہت ہی سیدھی سادھی عام سی لڑکی تھی۔ مجھے اچھے برے کی کوئی پہچان نہیں تھی۔ دنیا میں کیا ہو رہا تھا مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اپنی موج میں رہتی، کالج سے سیدھا گھر آتی اور گھر سے سیدھی کالج۔ گھر آ کر کھانا کھا کے سو جاتی تو رات کے کھانے کے وقت اٹھ کر امی کا ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی۔ ہم دو ہی بہنیں تھیں، میں چھوٹی تھی، بڑی بہن کی منگنی ہو چکی تھی، 1-2 سال میں شادی ہونی تھی۔ میں اتنی اچھی اسٹوڈنٹ نہیں تھی مگر امی ابو کو بہت شوق تھا مجھے پڑھانے کا، اس لیے محنت کر کے پاس ہو جایا کرتی تھی۔ اسی طرح میرے دن گزر رہے تھے کہ اس دن اپنی دوستوں کے ساتھ کالج سے واپس آ رہی تھی کہ ایک لڑکا کھڑا مجھے ہی گھور رہا تھا۔ میں نے بھی اسے دیکھا اور نظر انداز کر کے وہاں سے گزر گئی۔ اگلے دن پھر وہی لڑکا راستے میں کھڑا نظر آیا۔ میں نے دیکھا، دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک تھا، میری طرف ہی دیکھ کے مسکرایا۔ پھر وہ لڑکا روز وہاں کھڑا نظر آتا۔ مجھے بھی اس کی عادت ہو گئی تھی، کہتا کچھ نہ تھا کیونکہ میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ ہوتیں۔ ایک دن میں ایک پیریڈ رہتا تھا تو جلدی سے نکل آئی۔
مجھے بخار محسوس ہو رہا تھا، گھر زیادہ دور نہیں تھا تو میں پیدل ہی آتی جاتی تھی۔ وہ لڑکا کالج سے دور کھڑا مجھے نظر آیا، میں چلتی گئی، اس نے مجھے اکیلے آتا دیکھ کر مجھے روکا۔ سنو، اس نے کہا۔ میں رک گئی، میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، کیا ہے، کون ہو تم، اور روز کیوں میرے راستے میں کھڑے ہوتے ہو؟ وہ مسکرا کے بولا، تمہارے لیے۔ میں گھبرا گئی، وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، آئی لو یو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں سائرہ۔ میں حیرت میں پڑ گئی، وہ تو میرا نام بھی جانتا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ اس نے کہا، نام جاننا کون سا مشکل کام ہے، میں تو تمہارے گھر کا پتہ بھی جانتا ہوں۔ یہ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ بولا، صرف تمہیں چاہتا ہوں۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے میری نیندیں اڑ گئی ہیں، میرا چین کھو گیا ہے، اور میں چاہتا ہوں میری محبت کا جواب تم بھی محبت سے دو۔ یہ سن کر میں رکی نہیں کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، چلنے لگی۔ وہ پکارتا ہی رہ گیا، رکو تو، لیکن میں بھاگتی ہوئی گھر آ گئی۔ گھر پہنچ کر دوائی لی، سو گئی۔ رات کو طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو میں اسی لڑکے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس نے اپنا نام عامر بتایا تھا۔ اس کو سوچتے ہوئے دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کوئی لڑکا مجھ میں اتنی دلچسپی لے رہا تھا، اور مجھے برا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ پھر روز ہی وہ راستے میں ملتا، مسکراتا، اشارے سے سلام کرتا، اور میں شرما جاتی۔ کچھ دن بعد وہ مجھے خط دینے لگا، اور میں گھر آ کر اس کے خط پڑھتی، پھر چھپا کے رکھ دیتی۔ پھر میں بھی اسے خط کے جواب لکھ کے دینے لگی۔ مجھے وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ ہاں، میں اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ پہلی محبت کا یہ احساس مجھے پورا دن سرشار کیے رکھتا۔ ہم رستے میں روز ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، اور بات چیت خط و کتابت کے ذریعے ہوتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے خط میں لکھا کہ ہم کب تک آخر خط ہی لکھتے رہیں گے، اب ملو مجھ سے، ہم دونوں کو کہیں ملنا چاہیے۔ میں نے اس کے جواب میں لکھا کہ ملنا تو میں بھی چاہتی ہوں، مگر یہ ممکن نہیں، ہم پکڑے جائیں گے۔ اس نے لکھا، تم کالج آنا، وہاں سے میرے ساتھ چلنا، پھر میں تمہیں چھٹی کے وقت کالج چھوڑ دوں گا۔ میں مان گئی۔ اگلے دن میں کالج کے لیے نکلی تو وہ کالج کے قریب کھڑا اپنی بائک لے کر موجود تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کی بائک پر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے ایک پارک میں لے گیا، وہاں مجھے اپنی محبت کا یقین دلاتا رہا۔ کئی وعدے کیے، بہت قسمیں کھائیں، اور کہا کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی شدتوں کو دیکھ کر مجھے خود پہ رشک آنے لگا۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ کوئی لڑکا میری زندگی میں آئے گا اور بے تحاشا محبت کرے گا مجھ سے۔ میں بہت خوش تھی۔ اس دن گھر آ کر بار بار مسکراتی، اس سے بات کیے بنا اب رہ نہیں پاتی۔ بس وہی مجھے ہر جگہ نظر آتا۔ گھر میں کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا میں نے۔ پھر اکثر ہم ملنے لگے، پہلے پارکوں میں، پھر ہوٹل میں، اور ایک دن وہ مجھے اپنے ایک دوست کے فلیٹ پر لے آیا۔ میں گھبرا کے بولی، عامر، تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ بولا، تم اندر تو چلو۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے آیا۔ یہ ایک چھوٹا سا ایک کمرے کا فلیٹ تھا جہاں وہ مجھے لایا تھا۔ محبت اور لگاوٹ بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں بہت جلد گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ اور پھر میں بھی اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنا آپ تک گنوا چکی، کیونکہ میں اس کی محبت میں بہت مجبور ہو گئی تھی۔ اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا میرے پاس۔ گھر آ کر میں بہت روئی اور پچھتائی کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ میں کسی کے پیار میں اس حد تک کیسے جا سکتی ہوں؟ لیکن اگلے دن عامر نے پھر سے مجھے اپنی محبت کا یقین دلا کر سب کچھ بھلا دیا۔ کچھ دن سے میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی، جسم بے جان سا ہو رہا تھا۔ ایک دن کالج میں چکر آ گیا تو میری دوست مجھے قریب کے کلینک میں زبردستی لے گئی، جہاں میرے چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے مجھ سے ہسبینڈ کا نام پوچھا، جسے سن کے میں چونک گئی اور سہیلی کی طرف دیکھا۔ میری سہیلی بولی، ڈاکٹر صاحبہ، یہ تو کنواری ہے، شادی شدہ نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا، تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ بچہ؟ میرے پیروں کے نیچے سے زمین سے رکھنے لگی۔ یہ سن کر سر گھوم رہا تھا۔ ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی؟ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میری سہیلی فرح مجھے کلینک سے باہر لے آئی اور بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس نے میری حالت دیکھ کر مجھ سے اور کچھ نہیں پوچھا اور تسلی دیتے ہوئے بولی، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، اس راز کو راز میں ہی رکھوں گی۔ اس وقت
تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ میں تم سے کچھ سوال جواب کروں۔ اس نے مجھے گھر تک چھوڑا اور چلی گئی۔ گھر پہنچ کر اپنے بستر پر گر کے میں بہت روئی۔ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ اب میں کیا کروں؟ کیسے منہ دکھاؤں گی دنیا کو؟ اپنے گھر والوں سے کیا کہوں گی؟ تو اس وجہ سے میری طبیعت اتنے دن سے خراب تھی۔ اف، میرا سر پھٹ رہا تھا سوچ سوچ کر آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگلے دن میں عامر سے ملی اور اس کو ساری بات بتائی۔ وہ بالکل پریشان نہیں ہوا، کہنے لگا، گھبراؤ نہیں، میں جلد اپنے گھر والوں کو بھیجوں گا، تم اپنے گھر میں بات کرو، وہ نہ مانے تو ہم دونوں بھاگ کر شادی کر لیں گے۔ وہ پھر سے مجھے خواب دکھانے لگا۔ اس دن میں نے کالج میں فرح کو سب کچھ بتا دیا کہ میں کسی سے محبت کرتی ہوں۔ ہم چھپ چھپ کر ملنے لگے تھے اور یہ بچہ اسی کا ہے۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ کہنے لگی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بس تم اس لڑکے کو کہو کہ جلد از جلد تمہیں بیاہ کر لے جائے، ورنہ بہت برا ہوگا۔ ابھی اس بچے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اگر کچھ مہینے گزر گئے تو چھپانا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس نے اپنے گھر والوں کو بھیجنے کا کہا ہے۔ آج میں گھر میں بتاؤں گی کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں۔ گھر آ کر میں نے امی کو بتایا، امی میں کسی لڑکے کو پسند کرتی ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ لوگ رشتہ مانگنے آنا چاہتے ہیں۔ امی یہ سن کر بہت غصہ ہوئیں کہ اب تم خود لڑکا پسند کرو گی؟ یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری؟ خبردار جو کوئی وہاں سے آیا منع کر دو انہیں، ابھی تمہیں آگے پڑھنا ہے، شادی کے چکر میں نہیں پڑنا، وقت آیا تو ہم دیکھ بھال کر اچھا رشتہ ڈھونڈ کے تمہاری شادی کریں گے۔ میں نے منہ کھولا تو بولی، بس مجھے اور کچھ نہیں سننا۔ وہ کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اب میں کیا کرتی؟ دوسرے دن عامر کو بتایا تو وہ سوچتے ہوئے بولا، اب بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، تم امید سے نہ ہوتی تو انتظار کر لیتا، لیکن اب ایسی حالت میں کورٹ میرج ہی واحد حل ہے اس مسئلے کا۔ تم ایسا کرو، آج رات اپنا ضروری سامان لے کر تیار رہنا، ہم رات کو بھاگ کر صبح کورٹ میں شادی کر لیں گے۔ میں اس کی بات مانتی نہیں تو کیا کرتی؟ بدنامی ویسے بھی میرا مقدر بن چکی تھی۔ اس رات میں نے اپنا ضروری سامان ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈالا اور سب کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب سب سو گئے تو ہمت کر کے بیگ اٹھایا اور چوری سے نکل آئی۔ باہر نکڑ پہ عامر بائک لیے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں بائک پہ بیٹھ کر اس کے ساتھ نکل آئی، جہاں بہت دور کہ بائک اس نے ایک بنگلے کے پاس روکی اور مجھے اندر آنے کو کہا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ وہ بولا کہ اس کے دوست کا گھر ہے، آج رات ہم یہیں رکیں گے۔ میں جھجکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہاں بہت ساری لڑکیاں تھیں اور مرد حضرات بھی تھے۔ راہداری سے گزر کر وہ ایک ڈرائنگ روم نما کمرے میں مجھے لایا اور وہاں ایک خراٹ قسم کی عورت بیٹھی پان چبا رہی تھی۔ لے آئے لڑکیاں عامر؟ عورت عامر سے بولی۔ دیکھ لو۔ عامر کمینے پن سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اچھی ہے بہت، میرے پیسے دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں جو حیران پریشان کھڑی تھی، کبھی اس عورت کو کبھی عامر کو دیکھ رہی تھی جو عورت سے پیسے وصول کر رہا تھا۔ میں چلائی، عامر یہ سب کیا ہے؟ اور تم اس عورت سے یہ کس چیز کے پیسے لے رہے ہو؟ عامر پیسے لے کے بنا بات کیے چلتا بنا۔ میں اس کے پیچھے لپکی تو ایک آدمی نے مجھے پکڑ لیا۔ عورت اٹھی اور بولی، وہ تمہیں بیچنے آیا تھا۔ میرا رنگ فک ہو گیا۔ میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ بولی، تمہارا سودا کر کے چلا گیا ہے وہ، اب تم میرے کوٹھے کی رونق ہو، جیسا میں کہوں گی ویسا کرو گی تم۔ اس نے میرے سر پہ دھماکہ کیا۔ میں چلانے لگی، نہیں چھوڑو مجھے، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ ان لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا جہاں چیخ چیخ کر اور رو رو کر میری حالت غیر ہو گئی تھی۔ عامر نے مجھے ورغلا کر مجھے دھوکہ دیا۔ عورت بتا رہی تھی کہ وہ پہلے بھی 2 لڑکیاں اس کو بیچ چکا ہے، میرے ساتھ دھوکہ ہو چکا تھا، عزت بھی گنوا چکی تھی اپنی، اور اب یہ کوٹھے کی ذلت اس گندگی میں نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے دروازے کو بہت پیٹا، آواز دے دی کہ مجھے جانے دو، مگر وہ لوگ ایسی چیخو پکار کے عادی تھے، کسی نے نہیں سنی میری۔ تھک ہار کے میں چپ ہو گئی تھی۔ عورت کا خاص چمچہ اور لڑکیوں کا دلال جس کا نام شوقی تھا، میرے لیے کھانا پانی دے کے جاتا روز اور سمجھاتا، ضد نہ کر، بات مان لے، روشن بھی کی۔ کبھی کبھی مجھے مارتا بھی تھا۔ آج بھی وہ کھانا لایا۔ میں نے چپ چاپ کھانا کھا لیا اور اس سے کہا، مجھے باہر آنے دو، میرا دم گھٹ رہا ہے، جیسا تم لوگ چاہتے ہو ویسا کروں گی۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا اور مجھے کھانا کھانے کے بعد باہر لے آیا۔ روشن بھی مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوئی اور ایک لڑکی جس کا نام زینت تھا اسے بلا کے کہا کہ سائرہ کو سب کچھ سکھا دے، اس کا حلیہ درست کر، کھانے پینے کا خیال رکھی، یہ امید سے ہے۔ زینت بہت اچھی لڑکی تھی، میرا بہت خیال رکھتی۔ چند دن میں اس سے میری دوستی ہو گئی۔
وہ بھی حالات کا شکار ہو کے یہاں تک پہنچی میری طرح۔ میں نے اپنا سارا قصہ اسے سنایا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم کسی طرح یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے؟ میری آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے اپنی طرح اس کوٹھے میں بازارو عورت نہیں بننے دے گی، موقع دے کر مجھے نکال دے گی۔ اس کی باتیں سن کے کچھ تسلی ہوئی، مگر شوقی کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ ہر لڑکی پر کڑی نظر رکھتا تھا، لیکن اس دن ایک نئی لڑکی آئی تھی اور شوقی کی ساری توجہ اس کی طرف تھی۔ زینت نے چوری سے گیٹ کے تالے کی چابی بنوا لی تھی اور شوقی کے کمرے میں جا کر اس کے پانی کے اندر نشے آور دوا بھی ملا آئی تھی۔ دیکھ سائرہ، آج تجھے یہاں سے ہر حال میں نکلنا ہے۔ زینت بولی۔ لیکن میں جاؤں گی کہاں؟ میں گھبرا کے بولی۔ دنیا بہت بڑی ہے سائرہ، بس ہمت کرنی ہوگی، پناہ مل ہی جاتی ہے۔ اس جگہ سے تو اچھی جگہ پناہ مل ہی جائے گی تمہیں۔ زینت بولی۔ میں نے سر ہلا کے اس کی بات کی تائید کی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر رات میں دن ہوتا تھا۔ صبح ہر کوئی تھک کے کچھ گھنٹوں کے لیے سو جاتا تھا۔ یہاں رات کو نکلنا ناممکن تھا، اسی لیے زینت نے صبح سویرے مجھے نکالنے کا پلان بنایا جب سب سو رہے ہوتے۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا، دبے پاؤں زینت کے ساتھ گیٹ تک آئی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زینت نے تالا کھولا اور مجھے گلے لگا کے وہاں سے باہر نکلنے کا کہا۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی زینت، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ یہ کہہ کے میں وہاں سے نکلی۔ زینت نے پھر تالا لگا دیا۔ زینت نے کچھ پیسے بھی دیے، یہ کہہ کر کہ تمہارے کام آئیں گے۔ میں اب گھر نہیں جا سکتی تھی۔ رکشے پہ بیٹھ کر اسے پتہ بتا کے اسی ڈاکٹر کے کلینک پہنچ گئی اور ڈاکٹر صاحبہ بھی پہنچ گئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے پہچان لیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں بچہ ضائع کروانے آئی ہوں۔ وہ میرا سارا قصہ سن کے بولیں، یہ گناہ کا کام میں نہیں کروں گی، اور مجھے اپنے گھر لے گئیں۔ بہت نفیس خاتون تھی، میرا بہت خیال رکھا اور میری شادی اپنے چھوٹے بھائی عرفان سے کر دی، سب کچھ جانتے ہوئے بھی، اور کہا کہ عرفان سے اپنے ماضی کا کوئی ذکر مت کرنا، میں سب دیکھ لوں گی۔ میں بہت خوش تھی۔ عرفان کو کچھ نہیں بتایا، یہ تک نہیں بتایا کہ یہ بچہ اس کا نہیں، بچہ 7ویں مہینے میں پیدا ہوا۔ اس کے مطابق وہ بہت اچھا انسان تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ بیٹا 1 سال کا ہو چکا تھا جب اس دن میں نے سوچا کہ اس فقیر کو عرفان کے سامنے بلوا لوں، کیا بات کرنا چاہتا ہے آخر مجھ سے۔ میں نے گیٹ کھول کر اسے اندر آنے کے لیے کہا۔ وہ اندر آیا تو میری نظر اس کے کپڑوں میں چھپے ہاتھ پر پڑی، جس میں وہی گھنگروؤں کی پٹی بندھی تھی جو شوقی کے ہاتھ پہ بندھی ہوتی تھی۔ میرا دل بند ہونے لگا تھا یہ جان کر کہ یہ کمینہ فقیر شوقی ہے۔ عرفان نے اس سے پوچھا کہ کیوں میرے گھر کے چکر لگاتے ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے مدد چاہیے، مجھے پسینے آ رہے تھے۔ وہ میرے بارے میں عرفان کو بتانے والا تھا۔ کیسی مدد؟ عرفان نے پوچھا۔ میں اپنے ماتھے پہ آیا پسینہ پونچھتی جا رہی تھی۔ وہ بولا، بہت غریب ہوں سرکار، مجھے کسی کام پہ رکھ لو۔ عرفان نے کچھ پیسے دے کر اسے چلتا کیا، یہ کہہ کر کام ہوا تو رکھ لوں گا۔ اگلے دن عرفان کے جاتے ہی میں نے اس سے گیٹ کھول کر پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ کوٹھا چھوڑ چکا ہے، اسے پیسے چاہیے۔ میں نے اسے پیسے دیے اور ہر دفعہ وہ پھر آ جاتا پیسے مانگنے۔ بہت بار دے چکی تھی، نہ دیتی تو وہ عرفان کو سب کچھ بتا دیتا۔ اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں؟ میرے ذہن میں اس کو مار ڈالنے کے علاوہ کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میں یہ نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن اب اس کی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گی، یہ سوچ لیا، اور اس کو پیسے نہیں دیے۔ وہ دھمکیاں دیتا رہا، لیکن میں اب اس کے خوف سے نکل آئی تھی کہ کب تک اس خوف میں جیتی رہوں گی۔ اگلے دن وہ پھر آ گیا، مجھے بتایا کہ عرفان کو بتا چکا ہوں کہ تم کیا ہو۔ یہ سن کر مجھ پر کپ کپاہٹ طاری ہو گئی۔ میں اپنا بدلہ لے چکا، اب کیا کرو گی؟ وہ یہ کہہ کر ہنسنے لگا کہ اسی وقت پولیس لے کے عرفان وہاں پہنچ گئے اور پولیس شوقی کو گرفتار کر کے چلی گئی۔ عرفان میرے ساتھ اندر آ گئے اور میں سر جھکا کے کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ میری طرف دیکھتے رہے، پھر بولے، سائرہ، میں یہ سب پہلے دن سے ہی جانتا تھا۔ یہ سن کر میں نے سر اٹھایا تو بولے، ہاں، میری بہن نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ مجھے تم اچھی لگی، تم اچھی لڑکی تھی، تمہارے ساتھ بہت غلط ہوا، لیکن میں تمہیں اس کی سزا کیوں دیتا؟ تم اس وقت نادان تھی، تمہیں پورا حق تھا کہ تم بھی اچھی زندگی جیو۔ مجھے تمہارے ماضی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تم میری اچھی شریک حیات ثابت ہوئی۔ مجھے تم سے بہت محبت ہے، بس اتنا یاد رکھنا اور ہمیشہ میرا ساتھ دینا۔
میں ان کی مقروض ہو چکی تھی۔ ان کے احسان، ان کی محبت میری کسی نیکی کا صلہ تھے۔ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا، جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ میں نے سکون بھری سانس لے کر عرفان کی طرف دیکھ کے سوچا، اچھے اور عظیم لوگ آج بھی موجود ہیں دنیا میں، جیسے یہ بھائی بہن، مگر ایسے عظیم لوگ ہر کسی کو نہیں ملتے۔ مگر میری تو خوش نصیبی کہ میں زمانے بھر کی ٹھوکریں کھانے سے بچ گئی۔ مگر میری ان تمام لڑکیوں سے گزارش ہے کہ جوانی میں کوئی ایسی غلطی نہ کریں جو آپ کے والدین کا سر شرم سے جھکا دے اور آپ خود بھی تمام عمر رسوا ہو کر رہ جائیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔